الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كنزا فأحبت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ابواب ایک مرتبہ نماز والا روشنی بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی قعدہ کا مہینہ ہو یا ذی الحج کا مہینہ، دونوں حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور حج کے جتنے بھی فرائض، واجبات، مناسک اور ارکان ہیں، ان سب کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے. بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، سب کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے کہ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو سارے اعمال درست. اور اگر عقیدہ توحید درست تو سارے اعمال قبول. خدا نہ خواستہ عقیدہ توحید درست نہیں تو پھر اعمال بھی درست نہیں، اعمال بھی قبول نہیں. اس لیے اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر اعتقادات، عبادات، معاملات. پھر اعتقادات میں سے عقیدہ توحید کو جو اہمیت حاصل ہے، دیگر عقائد کو وہ اہمیت حاصل نہیں.
عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، جو ترویج کی، وہ عقیدہ توحید کی تبلیغ، عقیدہ توحید کی ترویج، عقیدہ توحید کی اشاعت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اللہ رب العزت کے اس فرمان یعنی حدیث قدسی سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے، کنت کنزن، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فَأُحِبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، فَخُلِقْتَ الْخَلَقَ، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا یعنی انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرمانے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی پہچان، اپنا تعارف کرانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، ایک شخص سفر کرتے ہوئے راستہ بھول گیا، لب و دق سے حرام میں پہنچ گیا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، نہ درخت نہ سایہ نہ چرند پرند کچھ بھی نہیں، اسے سسک کر مر جانے کا یقین ہو چکا ہے۔ اسی سوچ فکر میں کہ اس کی نظر ایک خوبصورت محل کے اوپر پڑی، اس طرف چل دیا، دروازے پہ پہنچا، دربان نے پرتپاک استقبال کیا، محل میں داخل ہوا، دیکھا کہ قالین بچھے ہیں، پانی دسترخوان لگا ہے، اس کے اوپر پانی، مشروبات، قسم قسم کے کھانے، اس کو تو ایک لقمہ ہی کافی، ایک گھونٹ پانی کی ضرورت تھی وہ بھی کافی، لیکن خوبصورت محل دیکھا، اس میں دسترخوان، قسم قسم کھانے، مشروبات، وہاں بٹھایا گیا، مشروبات پیے، کھانا کھایا۔ اب سب کچھ کرنے کے بعد اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوگا وہ یہ کہ یہ مجھ پر نیکی کرنے والا، مجھ پر احسان کرنے والا کون ہے، اس خوبصورت محل کا مالک کون ہے، اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوگا، اور یہ سوال پیدا ہونا فطرتی بات ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات اللہ کی طرف سے خوبصورت محل ہے، اس کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرما رہے میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ تو یہ کائنات ایک خوبصورت محل ہے، ایک وہ محل جو انسان نے تعمیر کیا وہ اس کا مالک مجازی ہے، اور ایک یہ کائنات خوبصورت محل جس کا مالک حقیقی ہے۔ دونوں کے محل میں زمین و آسمان کا فرق، جو مالک مجازی نے خوبصورت محل تعمیر کیا، اس میں اس نے قالین بچھائے، تو مالک حقیقی نے اس کائنات میں خوبصورت مٹی کی تہ بچھا رکھی ہے۔ مالک مجازی نے اگر اس خوبصورت محل میں جگ اور گلاس رکھے ہیں، تو مالک حقیقی نے اس کائنات کے خوبصورت محل میں سمندر اور دریا بہا رکھے ہیں۔
اگر مالک مجازی نے اس خوبصورت محل میں ٹیوبیں لائٹیں بلب لگا رکھے ہیں تو مالک حقیقی نے اس کائنات کے خوبصورت محل میں شمس و قمر سجا رکھے. اگر مالک مجازی نے اس خوبصورت محل کے اندر اے سی لگا رکھا ہے تو مالک حقیقی نے اس کائنات کے خوبصورت محل میں باد صبا کے جھونکے چلا رکھے. اس نے اگر RCC لینڈر ڈال رکھا ہے تو مالک حقیقی نے خوبصورت نیلی چھت آسمان کو ہمارے لیے سجا رکھا ہے. تو میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخر یہ نعمتیں عطا کرنے والا، یہ احسان کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہونا فطرت. دنیا میں اب تو کوئی کسی پر نیکی نہیں کرتا، احسان نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی احسان کر دے تو جب تک اس کا ثواب خاک میں نہ ملا دے سکون سے نہیں بیٹھتا. اور پھر جس پر نیکی کی جائے، آج کا دور بھی ایسا ہے کہ پھر اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے. دونوں طرف سے غلطیاں آتی ہیں. جو نیکی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکی کرے، دریا میں ڈالے مت نہ بھول جائے، پھر اس سے پوچھے بھی نہ، اس کو دیکھے بھی نہ، اس کا تذکرہ بھی نہ کرے، پھر تو اس کا اجر و ثواب اللہ سے ملے گا. اور اگر نیکی کر کے 100 لوگوں کو اس کو بتایا بھی فلاں پہ میں نے یہ احسان کیا، فلاں پہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے. اور اگر جس شخص کے اوپر نیکی کی جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ انسانیت دکھلائے. اگر کسی نے نیکی اور احسان کیا ہے تو احسان فراموش مت ہو، اس کا احسان مند رہے ہمیشہ. اس کائنات میں ایک محسن وہ اللہ بھی ہے جو بے مثل و بے مثال منفرد محسن ہے، جس نے بے شمار احسانات ہم پر کیے اور جتلاتا بھی نہیں. تو جب اس کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں، اس کے انعامات بے شمار ہیں، تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم پر احسان کرنے والا، ہم پر نعمت عطا کرنے والا، اس خوبصورت محل کا مالک کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. اور اس خوبصورت محل کا مالک کون ہے؟ اللہ. عقیدہ توحید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کو ذہنی طور پر بھی تسلیم کیا جائے اور دلی طور پر بھی تسلیم کیا جائے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے. کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، کوئی گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، کوئی باغ بغیر مالی کے سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا. تو بالکل اسی طرح یہ نظام کائنات ایسا نہیں کہ خود بخود چل رہا، جیسا کہ ملحدین اور دہریہ کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ ان کا یہ کہنا یہ نظام کائنات پہلے سے ہے، خود بخود چل رہا ہے اور ایک وقت آ گیا یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اس نظام کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس نظام کائنات کو چلانے والا بھی کوئی ہے اور اس نظام کائنات کو ختم کرنے والا بھی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پاس کچھ ملحدین آئے اور کہا بھی امام صاحب آپ کہتے ہیں خدا ہے، ہمارا یہ کہنا خدا نہیں، ہمارا یہ کہنا یہ نظام کائنات پہلے سے ہے، چل رہا ہے اور فنا ہو جائے گا. امام صاحب نے کہا نہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ نظام کائنات کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے. ملحدین دہریہ کہنے لگے آؤ اس پر مناظرہ کر لو، آپ بھی دلائل دیجیے ہمارے بھی دلائل سنیے. امام صاحب نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جو جیت جائے گا وہ دوسرے کا مذہب قبول کرے گا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ آ جانا، میں بھی آ جاؤں گا، مسلمان بھی آ جائیں گے، تم بھی اپنے لوگوں کو لے آؤ، مناظرہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، جو جیت گیا اس کا مذہب قبول کیا جائے گا. بات طے ہو
گئی، وہ دن آ گیا، وہ جگہ طے کر لی گئی، اس جگہ پر ملحدین اور اس کے ماننے والے پہنچ گئے۔ امام صاحب بر وقت نہ پہنچے، مسلمان پہنچ چکے ہیں، امام صاحب تاخیر سے پہنچے اور ملحدین دہریے شور و شغب کر رہے بھی دیکھو یہ مسلمانوں کا پیشوا، امام، رہبر و رہنما اپنے وعدے پر نہیں پہنچ رہا، یہ کیسا مسلمانوں کا پیشوا ہے۔ امام صاحب جب تاخیر سے پہنچے، دیکھا ملحدین دہریے نے شور مچا رکھا ہے، کہاں ٹھہریے، میری بات سنیے، میرا عذر سنیے، پھر میرا عذر قبول کیجیے۔ ملحدین نے کہا کیا عذر؟ کہا میرے گھر کی طرف ایک دریا ہے، میں اپنے وقت پر گھر سے چلا، جب میں دریا کے کنارے پہنچا دیکھا کوئی کشتی نہیں، کوئی ملاح نہیں، پھر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک درخت ہے خود بخود کٹنا شروع ہوا، پھر میں دیکھتا ہوں اس درخت کے تخت خود بخود بننا شروع ہوئے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کشتی خود بخود بننا شروع ہو گئی، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کشتی دریا میں آئی، میں اس میں بیٹھا اور بغیر ملاح کے کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ ملحدین دہریہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے مسلمانوں دیکھو تمہارا پیشوا، رہبر و رہنما، تمہارا امام کیسی بے عقل باتیں کر رہا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہوا درخت خود بخود کٹا ہو، تختے خود بخود بنے ہو، کشتی خود بخود چلی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، امام صاحب نے بھی کہا نہیں، امام صاحب نے کہا آپ اس بات پر پکے ہو، درخت نہیں کٹ سکتا خود بخود، تختے نہیں بن سکتے خود بخود، کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی؟ کہا ہاں، کہا پھر تو میں اپنا مناظرہ جیت چکا ہوں، مجھے بتاؤ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، اتنا بڑا نظام کائنات چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا؟ بس یہ جواب دیا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ ملحدین دہریے سب کے سب مشرف علیہ السلام ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے سمجھ آ جاتی ہے، جس ہستی نے اس نظام کائنات کو بنایا ہے وہی اس نظام کائنات کو چلا بھی رہا۔ عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ذہنی طور پر بھی تسلیم کیا جائے، دلی طور پر بھی مانا جائے، اس نظام کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے پاس بھی ایک ملحد آیا، کہنے لگا آپ بتاؤ خدا کے وجود پر کوئی دلیل مجھے دے دو کہ خدا کا وجود ہے، اس پر دلیل۔ امام صاحب نے کہا بھی سامنے شہتوت کا درخت، یہ خدا کے وجود کی دلیل؟ وہ ملحد و دہریہ پریشان کہ یہ شہتوت کا درخت، امام صاحب نے کہا شہتوت کا درخت نہیں، اس شہتوت کے درخت کا ہر پتا خدا کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ ملحد دہریہ نے پوچھا وہ کیسے؟ امام صاحب نے کہا دیکھو اس شہتوت کے درخت کے پتے، اللہ نے ان پتوں میں وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جائے۔ فرمایا یہ شہتوت کے درخت کے پتے ہیں، یہ پتے جب اس کو بکری کھائے مینگنیاں نکالے، اسی پتے کو جب کیڑا کھائے ریشم بن کے نکلے، اس پتے کو جب ہرن کھائے مشک بن کے نکلے۔ فرمایا اس درخت کے پتے خدا کے وجود کے دلیل ہے، بتاؤ ان پتوں میں صلاحیت اور خاصیت کس نے رکھی ہے؟ فرمایا وہ اللہ نے رکھی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سخت گرمی کا موسم ہے، عرب کی تپتی صحرا ہے، سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہے، دوپہر کے وقت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جا رہے، ملحد دہریہ مل گیا، کہنے لگا اے خلیفہ چہارم، دماد رسول شیر خدا فاتح خیبر بتائیے، تم کہتے ہو خدا ہے، مجھے دکھاؤ کہاں ہے خدا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ کہنے لگے ہاں خدا ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں اوپر دیکھو سورج کی طرف، آسمان کی طرف۔ جب آسمان کی طرف دیکھا سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا، دیکھ نہیں پایا، آنکھیں کھل نہیں، فرمایا آنکھیں کھولو، اوپر دیکھو آپ کو خدا نظر آئے گا۔ کہاں
نہیں اوپر سورج کی چمک دمک ہے، میں تو سورج کو نہیں دیکھ پا رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب تم سورج نہیں دیکھ سکتے تو پھر مجھے دکھاؤ، بتاؤ کہ سورج بنانے والے خدا کو تم کیسے دیکھ سکتے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل یہ انسان کا وجود ہے۔ انسان اپنے وجود میں غور کرے۔ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں انسان بنائے اور پیدا ہو رہے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ فرماتے تمام انسانوں کی شکلیں مختلف، تمام انسانوں کی عقلیں مختلف، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مختلف، حتیٰ کہ انگلیوں کے بورے ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے انسان کو 3 طریقوں میں پیدا کیا، 3 طریقوں میں، ماں کے پیٹ میں 3 طریقوں میں اللہ نے بچے کو پیدا کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں ذرا غور کرو، بچے کی تخلیق ہوئی 3 اندھیروں میں، 3 تاریکیوں میں۔ دنیا میں جتنا مرضی بڑا فنکار پیدا ہو جائے اندھیرے میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنی فنکاری نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ کی تخلیق دیکھیے 3 اندھیروں میں، 3 طریقوں میں بچے کو پیدا کیا۔ خوبصورت ہونٹ بنائے ہیں، آنکھیں بنی، پھر آنکھوں میں بصارت رکھی، کان بنے، کانوں میں سماعت رکھی۔ 3 طریقوں میں اللہ رب العزت اس بچے کو رزق کھلا رہا ہے، اس کا سانس بھی بحال رکھا ہے اور وہ بچہ مرتا بھی نہیں۔ یہ کاریگری صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرمانے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے اندر اللہ فرمانے تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں، جسم کے ایک ایک عضو پر غور کرو، اللہ کی نشانی۔ تو عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے وجود کو ذہنی طور پر بھی تسلیم کرے اور دلی طور پر بھی تسلیم کرے۔ اور عقیدہ توحید کا دوسرا تقاضا اللہ رب العزت کو مانے تو بغیر دلیل کے مانے۔ کبھی بھی اللہ کے وجود پر دلیل مت مانگیے، دلیل مانگنا یہ پہلی کڑی ہے اسلام سے خارج ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل مانگنا یہ پہلی کڑی ہے اسلام سے خارج ہونے کی۔ جو شخص اللہ کے وجود کے اوپر دلیل مانگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل مانگے، یہ اسلام میں خارج ہونے کا پہلا قدم ہے۔ بس پھر وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ عالم با عمل تھے، مفکر تھے، محدث تھے، ان کا آخری وقت ہے۔ شیطان انسان کے روپ میں آیا اور روپ بھی بزرگوں والا، داڑھی ٹوپی پگڑی ڈنڈا ہاتھ میں، لباس بھی بزرگوں والا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس آیا، حال چال پوچھنے کے بعد کہا امام صاحب میں چاہتا ہوں آپ کا خاتمہ درست ہو، ذرا مجھے بتائیے خدا کا وجود ہے؟ امام صاحب نے کہا ہے۔ فرمایا دلیل دیجئے۔ امام صاحب نے ایک آیت پڑھ دی، شیطان مردود نے اس آیت کی رد میں اور دلیل پیش کر دی۔ امام صاحب نے دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، شیطان ان دلیلوں کو رد کرتا گیا، حتیٰ کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے 100 دلیلیں پیش کی، شیطان مردود نے 100 دلیلوں کو اپنی دلیل سے رد کر دیا۔ 101 والی دلیل تھی، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا۔ امام غزالی حیران پریشان، غیب سے آواز آئی امام غزالی تم کہہ دو میں بغیر دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ جب یہ آواز سنی اس شیطان مردود نے دم دبا کر بھاگا۔ امام غزالی پڑھنے لگ پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة
الا باللہ العلی العظیم، اور کلمہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تو عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا یہ ہے اللہ کے وجود کو مانا جائے ذہنی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، اور عقیدہ توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے بغیر دلیل کے، کبھی بھی دلیل نہ مانگی جائے، جو دلیل مانگتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت بھی کی جائے، اور محبت بھی ایسے جو سب سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی تو دوسرے سپارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے فرماتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بدرجائے اتم پائی جاتی تھی، صحابہ اکرام میں بھی بدرجائے اتم پائی جاتی تھی، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ السلام میں یہ صفت بدرجائے اتم پائی جاتی تھی کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے تھی۔ اللہ سے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حقوق العباد پر حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دو، یہ اللہ سے محبت ہے۔ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دو، یہ اللہ سے محبت ہے، محبت کی نشانی ہے، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک خاتون ہے، ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہے، بڑی نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روز زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کے عمل سے اس کے محلے والے ہمسائے رشتہ دار تنگ ہے۔ فرمایا یہ عورت دوزخی ہے، نماز روزہ مکمل ہے، اللہ کا حق تو وہ پورا ادا کر رہی ہے، لیکن لوگوں کا حق مار رہی ہے، ہمسایوں کو تکلیف دے رہی ہے، زبان کا استعمال درست نہیں، عمل درست نہیں، فرمائے دوزخی۔ ایک اور صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جو نماز روزے میں تو سستی ہے، زکوٰۃ میں بھی سستی ہے، عبادات میں سستی ہے، لیکن محلے والوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک اچھا ہے، فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ حقوق اللہ اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد کی مجھے اور آپ کو زیادہ فکر کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت جہاں حقوق اللہ میں رکھی ہے وہاں حقوق العباد میں بھی رکھی ہے۔ اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن وہ محبت قابل قبول ہے جو اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہے۔ اگر بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، والدین سے محبت اللہ کا حکم چھڑوا دے، نبی کا طریقہ توڑوا دے تو یہ محبت اللہ رسول کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، والدین سے محبت، رشتہ داروں سے محبت اللہ رسول کے حکموں کو بھی پورا کرنے پر اکسائے، یہ حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، بڑھاپے میں 80 سال سے زیادہ عمر اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ جب بچہ 7 یا 10 سال کا ہوا اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اس کو ذبح کرو، اب اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا نہیں یا اللہ میں تو اب بڑا ہو چکا ہوں، یہ میرا سہارا ہے، میرا نور نظر ہے، کچھ اور بتائیے، یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر سوچے سمجھے چوں چرا کیے اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنگ بدر ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، کافروں کی طرف سے ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے۔ بعد میں جب وہ بیٹا مشرف با اسلام ہوا، صحابی رسول بنا،
عرض کرنے لگا ہے ابا جان جنگ بدر میں مسلمان نہیں تھا، کافروں کی طرف سے تھا، ایک موقع ایسا بھی آیا میری تلوار کی زد میں آپ تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے بیٹے خدا کی قسم تم نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں خدا کی محبت میں سب سے پہلے تجھے قتل کرتا اور خدا کو اور خدا کے حبیب کو یہ بتا دیتا میرے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام اور یہی میسج ہے، عقیدہ توحید کا خلاصہ بھی یہی ہے، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب جس چیز کا حکم ہمارے سامنے آئے بغیر چون چرا کے اس پر عمل پیدا ہو جائے۔ جب نماز کا حکم آئے تو نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، یہ اللہ سے بھی محبت کی نشانی، آقا سے بھی محبت کی نشانی۔ اور اگر نماز کے وقت نماز کے لیے نہ آئے، اللہ کی بھی نافرمانی، رسول کی بھی نافرمانی۔ جب رمضان ہے بغیر سوچے سمجھے روزے رکھنے کا اہتمام کر لیں، یہ اللہ سے بھی محبت کی نشانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی نشانی۔ اگر روزہ نہیں رکھا بغیر عذر کے چھوڑ دیا، اللہ کی بھی نافرمانی، رسول کی بھی نافرمانی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ یا ان دنوں میں حج کا معاملہ ہے کہ جب حج کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے، ابھی تو میں نے مکان بنانا ہے، ابھی بچے کی شادی کرنی ہے، ابھی تو فلاں فلاں میرے پاس ضروریات ہیں، ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔ اگر اللہ رسول کی محبت صحیح معنوں میں ہوتی تو جب حج کا حکم ہماری طرف آیا اور اللہ نے پیسے بھی دے رکھے ہیں تو پھر مکان کو چھوڑ کر دیگر ضروریات کو چھوڑ کر انسان حج کی طرف چلا جاتا۔ اب قربانی کا معاملہ آ رہا ہے تو کافی سارے لوگ ہوں گے قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دیگر چیزیں یاد آ جاتی ہیں، جانور کو ذبح کرنے سے اللہ کو کیا حاصل، اس طرح کے فتنے بھی اٹھیں گے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت ہے، جس چیز کا حکم سامنے آتا چلا جائے اس چیز کو کرتا چلا جائے، یہ حقیقت میں اللہ رسول سے محبت ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، وہ سمجھ جائے اللہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔